عزیز ناظرین آداب، میں ڈاکٹر حنا حسن، ایسوسیٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بیدر کرناٹکا سے تعلق رکھتی ہوں، اور آج میں یہاں ایک بھارت شریشٹھ بھارت شکشارتھ ٹیچر ایجوکیشن پروجیکٹ کے تحت اپنا اردو سبق پیش کر رہی ہوں۔ شکشارتھ ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے جو مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیے آج کے اس سفر کو دلچسپ اور معلوماتی بناتے ہیں۔ ناظرین، آج کا میرا عنوان ہے کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ، کولبرگز تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ۔ عزیز ناظرین، تو چلیے آج کے اپنے اس اہم عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ۔ اخلاقی نشوونما بہت ہی اہم پہلو ہے انسانی نشوونما کا، جو وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور اس میں انسان کی تعلیم، اس کے تجربات اور معاشرتی رویوں کا بے حد زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنی اخلاقی نشوونما کے مرحلے کے دوران اچھے کا اور برے کا احساس کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کولبرگ نے اسی بنیاد پر نظریہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے اس میں ایک بہت ہی مشہور ہائنز ڈیلیما کی مثالی واقعہ پیش کیا ہے۔ اس عنوان کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کے اصولوں کی وضاحت کر سکیں، کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی تینوں مراحل کو سمجھ سکیں، اخلاقی نشوونما کے نظریے کی ذیلی 6 سطحوں کو سمجھ سکیں، اخلاقی نشوونما کو درجہ میں کی گئی کارکردگیوں سے حاصل کر سکیں، اور بچے کی اخلاقی نشوونما پر سماجی و ثقافتی اثر کو پہچان سکیں۔ لارنس کولبرگ ان کا پورا نام تھا، یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بہت ہی مشہور ماہرین نفسیات تھے۔ کولبرگ کو بچوں کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ پیش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کولبرگ نے اپنے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی بنیاد مختلف کلچر اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں بچوں پر کیے گئے مطالعات اور تجربات سے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر کی ہے۔ ناظرین، انہوں نے نوبلوغیت کی عمر سے گزرتے ہوئے لڑکوں پر ایک تحقیقات کو انجام دیا، اور اس کے تحت ہی انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ کولبرگ نے بتایا کہ ایک ہائنز نام کا آدمی تھا، اور اس کی بیوی ایک بہت ہی جان لیوا بیماری میں مبتلا تھی، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی دوا نہیں بچا سکتی سوائے ایک دوا کے، اور ہائنز کے لیے اس دوا کو جٹانا بے حد مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ دوا بہت زیادہ مہنگی تھی۔ ہائنز نے بہت ہاتھ پیر مارے، بہت کوششیں کی، لیکن اس کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ اس دوا کو مہیا نہیں کرا سکا اپنی بیوی کو۔ پھر اس نے سوچا، کیا میں ایسا کروں کہ میں دوا کو چرا لوں اور اپنی بیوی کی جان بچا لوں؟ لیکن یہ تو چوری تھا، جو کہ اخلاقاً اور قانوناً دونوں ہی طور پر غلط ہے۔ تو کولبرگ نے اپنے تحقیقات میں اسی افسانے کو اپنے بچوں کو سناتے ہوئے ان سے سوال کیے، کیا یہ آدمی ان دوائیوں کو چوری کر کے حاصل کر لے، یا ایک بہت سے عام لوگوں کی جان بچانا ضروری ہوتا ہے، یا کسی خاص شخص کی جان بچانا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ اس طرح کے مختلف سوالات جب ان گروپ کے بچوں سے کیے گئے تو وہاں سے مختلف جوابات بھی ملے، اور انہی جوابوں کی روشنی میں کولبرگ نے اخلاقی نشوونما کی مختلف سطحات کو ظاہر کیا ہے، اور اپنا یہ نظریہ، جسے ہم کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ کہتے ہیں، اس نظریے کو پیش کیا، اور اس نظریے میں ہائنز کی کشمکش، ہائنز ڈیلیما بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی تعلیم میں ضرورت اور اہمیت۔ کولبرگ کا نظریہ اخلاقی نشوونما کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بچے اپنی اخلاقی استدلال کی صلاحیتوں کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ کولبرگ کا نظریہ اساتذہ کو درجۂ میں اکتسابی عمل کو
درآمد کرنے کا ایک ایسا ماحول بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے جو اخلاقی سوچ اور فیصلہ سازی کو فروغ دے کر طلباء کو اخلاقی نشوونما کے مختلف مراحل سے گزرنے کی راہ فراہم کر سکے۔ کولبرگ کا نظریہ بچے کی اخلاقی نشوونما کے مختلف زاویوں کے بارے میں بحث اور تنقیدی سوچ قائم کر نشوونما کے مراحل کی وضاحت کرتا ہے، جس میں عام طور پر شامل رہتا ہے اخلاقی سوچ یا استدلال قائم کرنے کے لیے توجہ کی مرکوزیت کو حاصل کرنا، یعنی فوکس آن مورل ریزننگ۔ کولبرگ کا نظریہ بچوں میں اخلاقی فیصلوں کے لیے ذہنی نشوونمائی عمل قائم کرنے پر زور دیتا ہے، جس میں طلباء کے خود کے اعمال کی بھی شمولیت رہتی ہے، جس سے اساتذہ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ طلباء اخلاقی مسئلہ حل کرنے کے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ فوکس آن اسٹیج بیسڈ ڈیولپمنٹ، طلباء کی اخلاقی نشوونما کے مختلف مراحل کو سمجھنا۔ کولبرگ نے بچے کی اخلاقی نشوونما کے فروغ کے بارے میں کہا کہ اخلاقی نشوونما مختلف مراحل سے گزرتی ہے، جس سے اساتذہ کو یہ جاننے کا وقت ملتا ہے کہ طلباء اپنی اخلاقی سوچ کی پختگی میں کس سطح پر موجود ہیں، ان کا لیول کیا ہے، اور اساتذہ اسی سطح کے مطابق ہدایت تیار کر فراہم کرتے ہیں۔ جب سطح کو معلوم کر لیتے ہیں تو اسی حساب سے اپنے تدریسی طریقے کا چناؤ کرتے ہیں۔ پروموٹنگ مورل ڈسکشن، اخلاقی بحث و مباحثہ کو درجہ میں فروغ دینا۔ اخلاقی نشوونما کے مختلف زاویوں کو بچے کے سامنے پیش کر کے اور ترسیل قائم کرنے کی سہولت فراہم کر کے اساتذہ طلباء کو مختلف اخلاقی نشوونما کے نقطہ نظر پر غور کرنے اور اپنی انتخاب کا جواز پیش کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، جس سے انہیں اخلاقی ترقی کے اعلیٰ مراحل تک جانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ڈیولپنگ ایمپیتھی اینڈ جسٹس، ہمدردی اور انصاف کو فروغ دینا۔ کولبرگ کا نظریہ طلباء کے اخلاقی اعمال کو سمجھنے اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو اخلاقی رویے کے اہم پہلو ہوتے ہیں اور انسان کی ترقی و نشوونما کے مختلف کردار کی ادائیگی کے پہلو کی وضاحت کرتے ہیں، اور تعلیم کا پہلا مقصد انسان کے کردار کی مختلف طریقے سے مثبت رہنمائی کر نشوونما کرنا ہوتا ہے۔ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی مختلف مراحل اور سطحات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کولبرگ نے اخلاقی نشوونما کی وضاحت کرتے وقت 3 مراحل کا ذکر کیا ہے اور کچھ سطحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہی مراحل پر اب ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے، یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیجز آف مورل ڈیولپمنٹ۔ کولبرگ نے بچے کی اخلاقی نشوونما میں مزید 3 درجات کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے ہر مرحلے ذیلی 2 سطحات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسٹیجز اینڈ لیولز آف کولبرگ مورل ڈیولپمنٹ، 3 لیولز۔ پہلا لیول پری کنونشنل مورالٹی اسٹیج 4 سے 10 سال کی عمر تک کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا لیول کنونشنل مورالٹی اسٹیج 10 سے 13 سال تک کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ پوسٹ کنونشنل مورالٹی اسٹیج 13 سال اور اس سے زائد کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں، اور جیسا کہ تصویر سے واضح ہے، ہر ایک مراحل کی 2 سطحات ہیں۔ ان کے بارے میں اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔
سب سے پہلے ناظرین ہم روشنی ڈالیں گے کولبرگ کے اخلاقی نشو و نما کے نظریے کے پہلے مرحلے پر اور اس کی 2 سطحات پر۔ پہلا مرحلہ پری کنونشنل مورالٹی اسٹیج، روایتی اخلاقیات سے پہلے کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں ذیلی 2 سطح ہیں۔ پہلی سطح اطاعت اور سزا کا رجحان، اور دوسری سطح خود غرضی کی سمت۔ آئیے ناظرین اب ہم ہر مرحلے کو تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کو ہم قبل از روایتی سطح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ذاتی نتائج پر مرکوز مرحلہ کہلایا جاتا ہے۔ 4 سال سے 10 سال کے عمر تک کے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ قبل از روایتی مرحلہ، اس مرحلے میں بچے اپنے کاموں اور تعلقات کو صحیح یا غلط، اچھا یا برا کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور والدین یا اساتذہ کی اطاعت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہاں پر بچے کو کنونشنز کیا ہیں، روایتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بچوں کو جو بھی قاعدے قانون باہر سے پتہ چلتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور باہر کیا ہے؟ باہر ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا اسکول ہے، ہمارے اساتذہ ہیں۔ اس مرحلے میں اخلاقیات کی نشو و نما عموماً درج ذیل 2 سطح پر ہوتی ہے۔ پہلی سطح اوبیڈینس اینڈ اوائڈ پنشمنٹ کی سطح ہے، اطاعت اور سزا کا رجحان۔ شروع میں بچے کی اخلاقیات کو سزا کے خوف سے قابو کیا جاتا ہے۔ بچہ ملامت اور سزا سے بچنے کے لیے خاص کر کے اپنے والدین اور بزرگوں کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور تمام کہنے ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہاں بچہ سزا اور والدین کے غصے سے بچنے کے لیے ان کی اطاعت کرے گا۔ اگر کسی بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت ہی غلط کام کیا گیا ہے اس کی طرف سے، تو وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرے گا۔ بچہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ سزا ملے گی یا تعریف ملے گی۔ غلط کام کرنے سے ملنے والی سزا سے بچنے کے لیے یا اچھے کام کرنے کے بعد ملنے والے انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس مرحلے کی جو دوسری سطح ہے وہ ہے obtain rewards and favors in return، خود غرضی کی سمت۔ خود غرضی کے اس مرحلے میں بچوں کی اخلاقی نشو و نما کی فیصلہ سازی اور دلچسپی اس بات پر مبنی ہو جاتی ہے کہ اچھے اخلاق اور کام کرنے کے بدلے میں دوسرے لوگ ان کے لیے کیا انعام دے سکتے ہیں۔ یہاں بچہ کسی ایسی چیز یا کام کو اہمیت دیتے ہیں جس میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آتا ہو۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور گھر کے جو بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کی پابندی سے ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کے انعام حاصل کرنے کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا دیکھیے کہ بچہ اپنے کسی بھی کام کو کرنے میں اس کے پیچھے کا فائدہ دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں بچے کو بازار جا کر کچھ سامان لانے کے لیے کہتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں یہ سامان لایا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ یعنی بچے کی اخلاقیات ابھی بھی ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا پر ہی مبنی ہے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کام کروں گا۔ کولبرگ نے روایتی اخلاقیات کے جس دوسرے مرحلے کی بات کی ہے وہ ہے کنونشنل مورالٹی اسٹیج۔ یہ 10 سے 13 سال کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کنونشنل مورالٹی اسٹیج کا یہ مرحلہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بچے خود کے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ فوکس آن ادرس، یہ مڈل اسٹیج ہے، تینوں لیولز کا یہ مڈل لیول ہے۔
یہاں پر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں، یعنی اخلاقیت کی نشوونما کی بات کریں تو یہاں پر اوسطاً زیادہ افراد ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر بچہ معاشرے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور سوسائٹی کے جو بھی رولز ہیں ان کو کویشچن کرنا بھی شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے کی بھی 2 سطح ہیں، ان سطح کو بھی ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آئیے کولبرگ کے اس نظریے کے دوسرے مرحلے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ روایتی سطح کا مرحلہ، کنونشنل لیول، 10 سے 13 سال کے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کی اس دوسرے مرحلے میں بچوں کا اخلاقی کردار اور فیصلے دوسروں کی پسند اور ناپسند کے ذریعے قابو کیے جاتے ہیں۔ بچہ اس سطح پر سماجی قواعد، سماجی ضوابط اور معاشرے کے اندر قائم امن اور امان کا نظام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر بچہ خود کے بارے میں نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ یہ مڈل اسٹیج ہے اور یہاں پر ہمارے معاشرے کے زیادہ تر افراد اخلاقی نشوونما میں اسی مرحلے میں آتے ہیں۔ یہاں پر بچہ معاشرے سے اپنے تعلقات مضبوط کرتا ہے اور سوسائٹی کے جو رولز ہیں ان کو بھی کویشچن کرنا شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے کی بھی 2 سطح ہیں، آئیے ان سطح کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سطح 3، باہمی اتفاق اور مطابقت، میوچول ریلیشنز اینڈ اپروول آف ادرز۔ یہ سطح 10 سے 13 برس کے ابتدائی سالوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سطح میں بچہ دوسروں کو دیکھ کر اخلاقی فیصلے کرنے کی خواہش کرتا ہے جس سے وہ لوگوں کی خوشنودی اور منظوری حاصل کر سکے۔ سطح دوسروں کی ناپسندگی سے بچنے کی کوشش پر مبنی ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بچہ دوسروں کی منشا اور پسند ناپسند کو پرکھنا شروع کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کولبرگ کے دوسرے مراحل کی چوتھی سطح کو دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے امن و امان کی سمت، اوبیڈینس فار اوائڈنگ سینشر۔ اس سطح میں بچوں کے اخلاقی فیصلے سماجی نظام کے قوانین، انصاف اور اخلاقیت کے دائرے میں ہونے لگتے ہیں۔ دوسروں کے معیار اب اس قدر قائم ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ایک ہدف بن جاتا ہے۔ اسٹیج 4 یہ بہت ہی اہم سطح ہے کیونکہ یہاں پر بچے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لاز کیا ہیں، آرڈرز کیا ہیں، قاعدے قانون کیا ہیں، کون سی اپنی ڈیوٹی ہے، اور اگر اسے سوسائٹی میں رہنا ہے تو اسے کون سے قاعدے قانون کو، کون سے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ بچہ یہ جان لیتا ہے کہ معاشرتی نظام افراد کو اپنی فرائض کی پابندی، اصولوں ضوابط کا احترام کرنے کی خواہش پر منحصر کرتا ہے۔ جو معاشرتی نظام ہے اس میں کچھ چند فرائض ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بچہ یہ بات جان لیتا ہے۔ آئیے اب ہم روایتی اخلاقیت کے بعد کے مرحلے یعنی کولبرگ کا نظریے میں دیا گیا مرحلہ 3 پوسٹ کنونشنل موریلٹی اسٹیج پر بات کرتے ہیں۔ پوسٹ کنونشنل موریلٹی اسٹیج کا یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کولبرگ کی اخلاقی نشوونما کے اس آخری مرحلے کی شروعات عام طور پر 13 برس سے بعد ہوتی ہے، جس میں بچے کی اخلاقی نشوونما اپنی پختگی کو حاصل کر لیتی ہے، اور یہ مرحلہ بچے کی اصل حقیقی اخلاقیت کے اعلیٰ ترین درجے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بچہ اکثر اپنی اخلاقی فیصلوں میں کسی دوسرے فرد کی نقل نہیں کرتا، کسی کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اکثر انصاف پر مرکوز ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی 2 سطحیں ہیں، آئیے ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سطح نمبر 5 سماجی معاہدے کی سطح نمبر 5 سماجی معاہدے کی واقفیت، قوانین کو تبدیل کرنے کی اچھی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی
accepted law and modes of community welfare. کولبرگ کے اخلاقی نشو و نما کے اس آخری مرحلے کی پہلی سطح میں بچے کے اخلاقی فیصلوں کو اس صورت و شکل میں داخل کیا جاتا ہے کہ وہ سماجی اقدار کے لیے مثبت رد و عمل صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب وہ ان اصولوں سے اتفاق کرتا ہے جو اتھارٹی یا سماجی اقداروں کے قوانین سے منظور شدہ ہوتے ہیں۔ یہاں اس سطح میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچہ معاشرے کی فلاح اور بھلائی کی قدر کرتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق سوچنا اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے فیصلے خود لینا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سطح میں انسانی حقوق کی عزت اور ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ سزا یا معافی کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو تکلیف پہنچی ہے۔ ضرورت پڑنے پر معاشرے کی بھلائی کے لیے بنائے گئے قاعدے قانون اگر غلط سمت میں کام کر رہے ہیں تو ان میں بھی بدلاؤ کی گنجائش شامل رہتی ہے۔ کولبرگ کے نظریے کی آخری سطح جسے ہم کہتے ہیں عالمی اخلاقیت کا اصول، conforming to the universal ethical principles and the call of one's consciences، اخلاقی نشو و نما کے اس آخری سطح میں بچہ پوری طرح خود کی ذات پر منحصر ہو جاتا ہے۔ بچہ اب اپنے آپ کو سماج کا ایک معزز فرد تسلیم کرتا ہے اور اخلاقی فیصلے کرنے کے لیے قانونی و سماجی قوتیں اس کے اندر اس کی سوچ اور فیصلوں پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ فرد کے فیصلے اب اس کے ضمیر اور عزت و احترام، انصاف اور مساوات کے عالمی اصولوں کے یقین پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اسٹیج 6 میں ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بچے سماجی اخلاقیت کے تحت چلتے ہیں، جیسے رحم دلی، انصاف، شفقت وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر انسان اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ اسٹیج 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان صرف اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، مگر یہاں اسٹیج 6 میں اپنے اخلاقی اصول کی سطح پر انسان ساری انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور یہ تک نہیں سوچتا کہ اس کا یہ قدم اٹھانے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی، نہرو جی، رانی لکشمی بائی، بھگت سنگھ جیسے لوگوں نے اپنی جان کی بازی تک لگا دی تھی۔ آئیے ناظرین، کولبرگ کے نظریے کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم اس نظریے کی تعلیمی اطلاق کو دیکھتے ہیں۔ کولبرگ کا اخلاقی نشو و نما کا نظریہ جو پیاجے کے ذہنی نشو و نما کے نظریات پر مرکوز ہے اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ بچے کس طرح 6 مراحل کے ذریعے اخلاقی نشو و نما کی پختگی کو 3 سطحوں میں حاصل کر لیتے ہیں، اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ بچے کس طرح 6 سطحات کے ذریعے اخلاقی نشو و نما کی پختگی کو 3 مراحل میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بچے کی تعلیمی اطلاقی عمل میں بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر طلباء کی اخلاقی اور سماجی نشو و نما کو فروغ دینے میں، جس کو ہم درج ذیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اخلاقی نشو و نما کے لحاظ سے مناسب تعلیم پر زور۔ اخلاقی نشو و نما کی پختگی مختلف ان مراحل میں مکمل ہوتی ہے۔ اساتذہ کو اخلاقی نشو و نما کی موجودہ سطح کے مطابق ہی تعلیم فراہم کرنی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں کم عمر کے طلباء ہیں، 4 سے 10 سال کے ہی طلباء آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ان طلباء کو انعامات، سزاؤں کے استعمال کر کے مؤثر تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں بچے سماجی منظوری اور قواعد کی پیروی کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو تعلیم بچے کی اخلاقی نشو و نما کے لیے اقدار و انصاف اور رحم دلی کی نمائندگی کرتی ہونی چاہیے۔ آخری مرحلہ جس میں اعلیٰ درجے کے انصاف
اور انسانی حقوق جیسے تجریدی اصولوں کے بارے میں تعلیم فراہم کر سکتے ہیں، جس سے بچے کی اخلاقی نشو و نما میں انصاف، تنقیدی سوچ اور تجریدی سوچ شامل ہو سکے۔ انٹیگریشن آف مورل ڈیلیماز ان دی کریکولم، نصاب میں اخلاقی عناصر کی شمولیت کا انضمام۔ اساتذہ تعلیمی نصاب میں اخلاقی عمل کے مختلف عناصر کو شامل کر سکتے ہیں، جس سے طلبہ کی اخلاقی نشو و نما کی پختگی کو ابھارا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طلبہ کو اخلاقی نشو و نما کے بارے میں تنقیدی انداز میں سوچنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تعلیمی بحث و مباحثہ کو منعقد کیا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کو ان کی موجودہ اخلاقی نشو و نما کی سطح سے تھوڑا سا آگے کی سطح کے مرحلے سے روشناس کرا کر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جانے میں تعلیمی مدد انہیں فراہم کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں تنقیدی سوچ اور اخلاقی نشو و نما کی پختگی کو فروغ دینے پر، پروموٹنگ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایتھیکل ریزننگ۔ بچوں کی تعلیم اس بات پر مرکوز ہونی چاہیے کہ طلبہ صرف صحیح غلط کیا ہے نہ سیکھیں، بلکہ وہ یہ سیکھیں کہ کس طرح اخلاقی فیصلہ سازی کرنی چاہیے اور اپنے صحیح اخلاقی فیصلوں تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے ہم اساتذہ اکرام کی طرف سے ان کو، جو اخلاقی پختگی قائم کرنے، تنقیدی سوچ، بحث اور مباحثہ اور عالمگیری نقطہ نظر پر غور و فکر کرنے کو فروغ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سماجی انصاف کے مسائل کے بارے میں گروپ پروجیکٹس، گروپ ٹاکس ہم ان سے کروا سکتے ہیں، یا مباحثہ طلبہ کو انصاف اور مساوات کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ انکریجنگ پرسپیکٹو ٹیکنگ، موجودہ دور کو سمجھنے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اساتذہ درجہ میں ایسی تعلیمی سرگرمیاں استعمال کر سکتے ہیں جو طالب علموں کو دوسرے افراد کے نقطۂ نظر اور سوچ کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمدردی کو سمجھنے اور فروغ دینے کی ترغیب دے سکے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف کردار ادا کرنے کی مشقیں، کہانی سنانا یا سماجی خدمات کے پروجیکٹس بنانا کو اور طلبہ کو دوسرے افراد کے جذبات اور حقوق کی قدر کرنے میں بھی ہم مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے طریقہ تدریس ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ درجہ میں جمہوری تعلیمی ماحول کا نظام، یہ بہت ہی اہم نکات ہے ناظرین۔ کولبرگ نے اس بات پر زور دیا کہ اخلاقی نشو و نما جمہوری اور اشتراکی تعلیم ماحول پر پروان چڑھتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم نکات ہے ناظرین۔ کولبرگ نے اس بات پر زور دیا کہ اخلاقی نشو و نما جمہوری اور شراکتی تعلیم، انکلوسیو ایجوکیشن ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ درجہ میں جمہوری تعلیم ماحول کا نظام قائم کر کے طلبہ کو سماجی عنوانات کی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا چاہیے، جیسے کہ کلاس کے اصول بنانا یا باہمی تعاون سے تنازعات کو حاصل کرنا اور وغیرہ وغیرہ، جو طلبہ کی ذمہ داری اور لوگوں کے احساسات کے احترام کو فروغ دیتا ہے۔ اوائڈنگ پنشمنٹ ڈریون ڈسپلن، سزا پر مبنی نظم و ضبط سے گریز کرنا چاہیے۔ تعلیمی عمل میں نظم و ضبط کی حکمت عملیوں کو صرف انعامات اور سزاؤں پہ منحصر کرنے کے بجائے اخلاقی پختگی قائم کرنے میں طلبہ کی مدد پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر انصاف قائم کرنے کے طریقے تعلیم میں فراہم کیے جانے چاہیے۔ تعلیمی ماحول میں اخلاقی نشو و نما کے نظریے کو استعمال کرنے کے طریقے، ایجوکیشنل پروویژنز۔ کولبرگ کا نظریہ
تعلیم سے بچے کی اخلاقی نشو و نما کرنے اور طلباء کی اخلاقی سوچ اور فیصلہ سازی کی تبدیل ہوتی ہوئی مہارتوں کو سمجھنے اور ان کی رہنمائی فراہم کر ان صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس نظریے کو تعلیمی ماحول میں درج ذیل طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے درس اور تدریس میں اخلاقی عنوانات کو شامل کریں۔ طلباء میں اخلاقی بات چیت کو فروغ دینا چاہیے۔ طلباء کو اخلاقی کشمکش مورل ڈیلیماز پر گفتگو کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، جیسے ہائنز کی کہانی، ہائنز ڈیلیما۔ آسان اور آزادانہ سوالات پوچھے جانے چاہیے ان سے، اور طلباء کو اپنے اخلاقی فیصلوں کی وضاحت کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ انصاف، قانون اور اخلاقی اصولوں پر تنقیدی سوچ کو فروغ دیں اور طلباء کی رہنمائی کریں۔ عمر کے مطابق اخلاقی تعلیم دیں، جیسے ان کے سٹیج کو دھیان میں رکھ کے ہی ہمیں ان کو تعلیم فراہم کرنی چاہیے۔ جیسے ابتدائی جماعتوں میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سزا اور انعامات کے ذریعے طلباء کو صحیح یا غلط کی پہچان کرائی جانی چاہیے۔ ایسے ہی اعلیٰ بنیادی جماعتوں میں بحث و مباحثہ اور کہانیوں کے ذریعے تعلقات اور انصاف کی سمجھ پیدا کی جانی چاہیے، اور ثانوی جماعتوں میں تعلیمی مباحثوں میں انسانی حقوق، سماجی انصاف اور قانون کی حیثیت پر غور کرنے کے مواقع انہیں فراہم کرنے چاہیے۔ درجہ میں مثبت تعلیمی ماحول قائم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اساتذہ کو کیا کرنا ہے؟ اساتذہ خود اخلاقی اقداروں کا نمونہ بننا چاہیے اور ان اقداروں کی پابندی سے ان کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ طلباء یہ سمجھ سکیں کہ درجہ میں انصاف، دیانتداری اور احترام کی فضا قائم ہو گئی ہے، اور اب ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے۔ طلباء کو درجہ کے تعلقات کے قوانین بنانے میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ ذمہ داری محسوس کر سکیں۔ عملی سرگرمیاں اور سماجی خدمت کی حوصلہ افزائی کریں۔ طلباء کو سماجی خدمت کے منصوبے بنانے میں شامل کریں تاکہ انہیں سماجی ذمہ داری کا احساس ہو سکے۔ رول پلیز جیسی سرگرمیوں کے ذریعے مختلف زاویوں سے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے ہمیں ان کے اندر۔ ماحولیات، ڈیجیٹل اخلاقیات اور سماجی مسائل پر بات چیت اور مباحثے کروانے چاہیے تاکہ طلباء حقیقت سے روشناس ہو سکیں اور اپنی زندگی میں اخلاقی فیصلے لینا سیکھ سکیں۔ آزاد اخلاقی سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ صرف سخت قوانین لاگو کرنے کے بجائے طلباء کو اپنے اعمال پر غور کرنے کے مواقع ہمیں فراہم کرنے چاہیے۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جمہوری نظریہ قائم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ قوانین پر سوال اٹھانے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اس کی منطق اور اہمیت کو سمجھ سکیں۔ طلباء کو لیڈرشپ کے مواقع دیں جہاں وہ اخلاقی فیصلے کرنے کی مشق کو کر سکیں۔ رول آف اے ٹیچر، اساتذہ کا کردار کیا رہے گا ان سب کے دوران ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اساتذہ کولبرگ کے اخلاقی نظریے کو تعلیمی نظام میں شامل کریں گے تو طلباء کی اخلاقی سوچ، خود مختاری اور ذمہ داری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ انہیں ایک بہتر، منصف اور ذمہ دار شہری بھی بنا سکتا ہے، جس سے سماج کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی بھی مثبت ترقی ہو سکے گی۔ مگر تعلیم میں اس نظریے کا استعمال اساتذہ کے کردار اور اساتذہ کی کوششوں پر مبنی ہونا چاہیے، اور اساتذہ کا کردار اور اس کا رول ایک اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیچرز رول ایز اے مورل ماڈل، اخلاقی ماڈل کے بطور اساتذہ کا کردار اب ہم دیکھتے ہیں۔ کولبرگ کے نظریہ اخلاقی نشو و نما کے مطابق افراد اخلاقی شعور کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس نظریے میں استاد کا
کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ نہ صرف تعلیمی رہنما ہوتے ہیں بلکہ طلباء کے لیے اخلاقی رول ماڈل بھی ہوتے ہیں۔ ایک استاد کے رویے، فیصلے اور کلاس روم کا ماحول طلباء کی اخلاقی نشوونما کے سبھی مراحل کو متاثر کر سکتا ہے۔ استاد اخلاقی ماڈل کے طور پر مستقیم۔ اساتذہ اخلاقی رویے اور اخلاقی عمل کی پختگی قائم کرنے کے لیے ایک بچے کے سامنے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مستقیم بنا کر ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، جس سے طلباء کے سامنے ایک مثال قائم کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ طلباء میں مستقل مزاجی قائم کرنے، انصاف پسندگی اور اقداروں کا احترام کرنے کے لیے خود کے کردار و عادات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جس سے طلباء کی اخلاقی نشوونما پر مثبت اثر ڈالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ استاد اخلاقی ماڈل، ایمانداری، انصاف اور نیک نیتی۔ اساتذہ طلباء کی اخلاقی نشوونما کی پہلی سطح پر بچوں کے ساتھ مل کر طلباء کو ایمانداری، محنت اور نیک نیتی کی اہمیت سکھائی جانی چاہیے۔ مثبت طرز عمل کو انعام اور تعریف کے ذریعے تقویت دینی چاہیے، سخت سزاؤں سے گریز کرنا چاہیے اور طلباء کو ان کے اعمال کے نتائج سمجھنے میں مدد دینی چاہیے۔ کلاس روم میں مساوات اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جمہوری نظریہ، جذباتوں کا احترام، گروپ سرگرمیوں اور مباحثوں کے ذریعے اخلاقی مسائل پر بات چیت میں شامل رہنا چاہیے۔ دوسروں کے جذبات کا احترام کریں اور طلباء کو بھی سکھائیں ہمدردی کو کیسے فروغ دیا جاتا ہے، ایمانداری کو کیسے فروغ دیا جاتا ہے وغیرہ۔ طلباء کو آزادی دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اخلاقی مسائل پر آزادانہ طور پر سوچ سکیں۔ طلباء کے ساتھ مختلف سماجی، قانونی اور انسانی حقوق کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جانا چاہیے۔ عملی سرگرمیوں جیسے کلاس روم میں بحث و مباحثہ، سماجی فلاح کے منصوبے بنانا اور ماحولیاتی تحفظ کے پروگرام وغیرہ منعقد کرانا بھی ہمیں اپنے اس طریقہ تدریس میں، اس تعلیمی انتظام میں شامل کر لینا چاہیے۔ عمل سے مثال پیش کرنا، لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کے سامنے خود ایمانداری، دیانتداری اور انصاف کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کریں تاکہ طلباء ایمانداری کا سبق سیکھ سکیں۔ ہر طالب علم کے ساتھ عزت، وقار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہر طالب علم کو یکساں اساتذہ انصاف اور اخلاقی فیصلہ سازی کو فروغ دیں۔ درجہ میں اصول و ضوابط تمام طلباء کے لیے برابر رکھے جانے چاہیے۔ سبھی کو برابری کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ طلباء کو درجہ میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ ذمہ داری کو محسوس کر سکیں۔ طلباء کے ساتھ ترسیل میں تنقید کے بجائے تعمیری رائے دینی ان کو سکھانی چاہیے۔ طلباء کو ایسے مواقع دیں جہاں وہ فیصلہ خود سے کریں اور ان کے نتائج پر خود سے ہی غور بھی کریں۔ سماجی خدمت کے منصوبوں، ماحولیاتی سرگرمیوں اور لیڈرشپ میں طلباء کو شامل رکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں فلاز ان کولبرگ's تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ، کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی کچھ خامیاں۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ تعلیم کے لیے پر اثر ہونے کے باوجود کئی کمزوریوں کا بھی باعث بنتا ہے جن پر تنقید کی جاتی ہے۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ کمزور بچوں کی اخلاقی نشوونما کے ان علاقوں میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے جہاں اس کی پہنچ نہیں ہے، جس میں عام طور پر شامل رہتے ہیں
کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ تعلیم کے لیے پر اثر ہونے کے باوجود کئی کمزوریوں کا بھی باعث بنتا ہے جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کی یہ کمزوریاں بچے کی اخلاقی نشوونما کے ان علاقوں میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہیں جہاں اس نظریے کی پہنچ نہیں ہے، جس میں عام طور پر شامل ہیں کلچرل اینڈ ایتھنوسینٹرک بائس، ثقافتی اور نسلی تعصب۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ مغربی ویسٹرن فلسفی کی انفرادی اقداروں سے بہت زیادہ متاثر ہے، خاص طور پر جب سبھی کو انصاف، حقوق اور خود مختاری پر زور دیا جاتا ہے تب تو انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ تمام اجتماعی کلچر اور ثقافتوں میں اخلاقی اعمال کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں گروہی ہم آہنگی، خاندانی فرض اور سماجی تعلقات کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں افراد انصاف کے اعلیٰ اصولوں پر وفاداری قائم نہیں کر پاتے اور سماجی کردار اور رشتوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے مراحل عالمی طور پر تمام ثقافتوں اور کلچر پر لاگو نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جو ایک خامی بتائی جاتی ہے وہ ہے جینڈر بائس، صنفی تعصب۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ مردانہ اخلاقی پختگی قائم کرنے پر زیادہ عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر انصاف اور حقوق پر اس کا زیادہ زور رہتا ہے۔ کولبرگ کی ایک شاگرد تھی جن کا نام تھا کیرول گلیگن۔ گلیگن نے اخلاقی نشوونما کے نظریے کو نظر انداز کیا ہے جو اس نے خواتین کے اخلاقی پختگی پر پیش کیا تھا، کیونکہ خواتین انصاف کی تجریدی تاثرات کے بجائے تعلقات، ہمدردی اور دوسروں کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ لیک آف ایموشنل کنسیڈریشنز، جذباتی اخلاقیت کا فقدان۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ بڑی حد تک اخلاقی فیصلہ سازی میں جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طرح ڈسکنیکشن بٹوین مورل ریزننگ اینڈ بیہیویئر۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کی پختگی اخلاقی مسائل کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے اور اخلاقی رویہ کیسے کام کرتا ہے کے درمیان براہ راست تعلق قائم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اخلاقی رویہ اکثر پختگی سے ہٹ کر ہوتا ہے اور ہٹ کر ہی کام کرتا ہے۔ سٹیج ریجڈیٹی، مراحل کی سختی۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ مراحل کے ذریعے ایک سخت سلسلے وار اور اخلاقی نشوونما کی تجویز پیش کرتا ہے، لیکن حقیقی زندگی کی اخلاقی زاویات میں اکثر دیگر عنوانات کی بھی شمولیت رہتی ہے۔ اوور ایمفیسس آن کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ذہنی نشوونما پر کچھ زیادہ ہی زور دیا گیا ہے اس نظریے میں۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ یہ بنیادی طور پر ذہنی نشوونما پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اخلاقی نشوونما میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے کردار کو نظر انداز بھی کرتا ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ لمیٹڈ پریکٹیکل اپلیکیشنز ان ایجوکیشن، تعلیم میں اس نظریے کی بہت ہی محدود تجرباتی اطلاق ہے، دیکھتے ہیں۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا یہ نظریہ حقیقی زندگی کی ترتیب میں اخلاقی تعلیم کے لیے واضح اور پوری طرح قابل عمل حکمت عملی فراہم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ایسے زاویات پیش کرتا ہے جو مراحل تجریدی اور نظریاتی ہوتے ہیں اور انہیں روزمرہ کے تعلیمی یا مشاورتی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ طلباء پر لاگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جس سے کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریے کی تعلیم میں اہمیت اور افادیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے آج کے اپنے اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کولبرگ کا خیال تھا کہ بچہ اپنی اخلاقی نشوونما کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک وقت میں ایک ہی مرحلے کی نشوونما کر سکتا ہے، یعنی دو مراحل کے درمیان
وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس طرح بچے کو بحث کے لیے اخلاقی رویے کا علم فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کولبرگ نے بچے کی اخلاقی نشوونما کو ایک ایسے طریقے کے طور پر دیکھا ہے جس میں رسمی تعلیم کے ذریعے اخلاقی نشوونما کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کولبرگ کا خیال تھا کہ پیاجے کی ذہنی نشوونما کی ہی طرح اخلاقی نشوونما کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں جو زیادہ تر سماجی تعامل سوشل انٹریکشن کے ذریعے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اسی لیے سماجی اور ذہنی نشوونما بچے کی اخلاقی نشوونما کے لیے ضروری ہے، اور یہ اخلاقی نشوونما بچہ صرف اپنے معاشرے کے صحبت میں رہ کر ہی سلسلے وار طریقے سے اور عمر کے مختلف مراحل کی بنیاد پر ہی حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا اہم عنوان، کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کولبرگ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسانی اخلاقی نشوونما کے 3 مراحل بیان کیے ہیں، اور پھر ہر مرحلے میں 2 سطحات بھی بیان کی ہیں۔ ناظرین، ان سبھی 6 سطحوں کو دیکھنے کے بعد یہ بالکل صاف ہے کہ بچہ بہت ہی کم عمر میں اخلاقیت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، صحیح غلط کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انہیں حقیقی اخلاقیت کی سطح تک پہنچنے کے لیے جوانی کے پیریڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی انہیں بالغ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب تک ان کے ذہن میں پختگی آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگ اخلاقی ترقی کی اس تیسری سطح تک پہنچ بھی جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوسطاً بہت سارے افراد مراحل 2 تک ہی رہ پاتے ہیں، تیسرے مرحلے تک بہت ہی کم کچھ چنندہ افراد ہی پہنچ پاتے ہیں۔ زیادہ تر بالغ لوگ 4تھی سطح تک کو بھی پار نہیں کر پاتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ 5ویں سطح تک پہنچ پاتے ہیں، اور ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر معاشرے کے لیے اخلاقی فیصلے لیتے ہیں۔ ناظرین، اخلاقی ترقی ایک سفر ہے جو وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تجربے کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ اس میں تعلیم، تجربات اور معاشرتی رویوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کولبرگ کا یہ اہم نظریہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اہم فیصلے لیتے وقت کولبرگ کے نظریے کے مطابق کس مرحلے میں ہیں اور کس مرحلے کی کس سطح پر موجود ہیں، اور ہم ان سبھی سطحات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کس طرح اپنی اخلاقی نشوونما کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق، آج کا یہ ویڈیو لیسن، کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ دوستو، ایسے ہی سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔